الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک میں آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور پہلے جمعۃ المبارک پر استقبال رمضان کے حوالے سے گزارشات پیش کی تھی، اور آج رمضان المبارک کی برکات، رمضان المبارک کی عظمت، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور فیصلہ کرنے والا ہے. سو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. معزز سامعین کرام، روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے القوم کے لیے پسند فرمائی، اور اس میں اس کا جو انعام فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگاری نصیب ہو. پھر رمضان المبارک کی برکات اور اس کی عظمت میں کلام ذاتی کا نزول ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے قرآن کو نازل فرمایا. اب قرآن کریم کا نزول کلام ذاتی ہے، اور کلام متکلم کی کیفیت اور حالت کو لیے ہوئے ہوتی ہے. ہم اپنی عمومی زندگی میں جیسا کلام کرتے ہیں مقابل اس کلام کے اثرات محسوس کرتا ہے. کسی سے محبت سے بات کی گئی ہو، حالانکہ اس محبت سے کی گئی بات میں کسی نے کسی کو کوئی شے دی نہیں یا ماری نہیں، لیکن وہ کیفیت جو ان الفاظ کے پیچھے متکلم کی تھی وہ مخاطب تک پہنچی، اور سامنے والا اس کے احساس میں مشکور ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ ہم سخت الفاظ بولتے ہیں، ان الفاظ میں غصہ ہے، تو وہ جو کیفیت متکلم کی ہے، وہ جو ہماری کیفیت ہے، وہ ہمارے الفاظ کے ساتھ مخاطب تک پہنچتی ہے، اور مخاطب اس کے جواب میں بھی غصہ کرتا ہے، اسے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اب نہ محبت کی بات میں، نہ شدت کی بات میں، نہ کوئی چیز دی نہ کوئی چیز لی، لیکن کیفیت پہنچی، اور اس پر جو مخاطب ہے اس نے اس پر اپنا جو جواب ہے یا اپنی کیفیت کا اظہار اس نے کیا. سبب یعنی جب کلام ہے تو مخاطب کی حالت جو ہے وہ متکلم کی حالت مخاطب تک پہنچاتا ہے. اب جب بات آئے گی کلام ذات باری تعالیٰ کی، تو پھر اس کے ساتھ کیسی برکات ہوں گی، اس کے ساتھ کتنی ہی رحمت ہوگی. اور اللہ جل شانہ نے کلام عطا فرمایا اس مبارک مہینے میں. رمضان المبارک کی عظمتوں میں کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ کریم کا کلام اس میں نازل ہوا. اب نزول قرآن میں متکلم کا کلام، متکلم اللہ جل شانہ کی ذات، مخاطب یا ایھا الناس، اے اولاد آدم. اب مخاطب اس بحر اور اس پہلو سے جسے نور ایمان کہتے ہیں، وہ ایسی آبیاری ہے کہ دلوں کو ایسا سینچتی ہے کہ پھر اس کلام کا حصول نصیب ہوتا ہے. اور رمضان المبارک میں بے شمار برکات ہیں. گزشتہ زندگی کی کمزوریاں جہاں معافی کے سبب پر نصیب ہوتا ہے رمضان المبارک اور اس کی ساعتیں،
اسی طرح اس میں وہ قوت ایمانی نصیب ہوتی ہے جو آنے والے وقت کے لیے بندے کو سہل عمل کی توفیق کا سبب بنتی ہے۔ پھر رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جسے اللہ کریم نے چنا ہے، سارے اوقات اسی کے ہیں، ہر شے اسی کی ہے، وہ مالک کل کائنات ہے، قادر مطلق ہے۔ کسی شے کا کسی مقام پر ہونا، اس کے عین مقام پر ہونا، یہ سارے وہ فیصلے ہیں جو اللہ کریم نے فرمائے۔ پھر ان منتخب اوقات میں جو رمضان المبارک ہے، اسے اس نے چنا اپنی مخلوق تک ہم کلامی کرنے کو۔ یہ الگ بات ہے، عمومی یہ کیفیت اور حالت نہیں ہے ہر کسی کی کہ وہی علیہ اس تک پہنچے۔ اس نے اپنے منتخب ہستیاں مقرر فرمائی ہیں، انبیاء اور رسول۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جس طرح وحی نازل فرمائی جا رہی ہے، آپ سے پیشتر بھی اللہ کریم نے اپنے انبیاء پر اس طرح وحی نازل فرمائی، جو اسے آپ کو اختیار کرنے کا فرمایا جا رہا ہے، اور آپ کی قوم کو اسی طرح پہلے انبیاء بھی یہی پیغام لے کر اپنی اپنی قوم کے پاس پہنچے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کسی بھی شے کو اس کے مقام پر یا اس کے پرکھنے کے لیے جو چیز ضروری ہے، اس شے کا مقصد ہوتا ہے، چونکہ کوئی شے بے مقصد نہیں ہے۔ کوڑا کرکٹ ہے تو کوڑا کرکٹ کیا ہے؟ جسے ہم فضول سمجھتے ہیں، زائد از استعمال شے، اور زائد از استعمال شے وہ جو اپنا مقصد بھی کھو بیٹھی، وہ شے ہے جو کوڑا کرکٹ میں جاتی۔ لیکن اس کوڑا کرکٹ کو جمع کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی جگہ مقرر کی گئی ہوتی ہے، جہاں زائد ضرورت شے پھینکی جا رہی ہے وہاں بھی جگہ کا تقرر ہے کہ کس لیے کہ یہاں جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو زائد ہوں گی یا جو خراب ہو چکی ہوگی، انہیں یہاں رکھا جائے گا، اور پھر مزید آگے کیا کرنا ہے ایک الگ موضوع۔ اسی طرح ایک قلم، ایک عدسہ، معمولی شے پر آپ لیتے ہیں اس مثال کو، جب تک وہ کارآمد ہوتی ہے وہ اپنے مقام پر ہوتی ہے، اور جب وہ کارآمد نہیں رہتی، اور کارآمد کیا ہے؟ مقصد تخلیق کا پہنچنا یا مقصد تخلیق تک کی رسائی۔ اب اس پر جب وہ اپنے پیمانے پر نہیں رہتی تو وہ فضول حصے میں پہنچ جاتی ہے، ناکارہ حصوں میں پہنچ جاتی ہے، وہ اپنا مقام کھو دیتی ہے۔ اس کارگہ حیات کو دیکھا جائے تو ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے نزدیک اگر پتھر ہے، بے جان ہے، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ بھی اپنی قسم میں اللہ کی مخلوق ہے۔ کتنی ایسی مخلوق ہے جو مری ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، ظاہراً ہمارے نزدیک وہ بے جان ہے، لیکن اس کے اندر جان ہے، جیسے سبزہ ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، کلیاں ہیں، پھل ہیں۔ اسی طرح غیر مری مخلوق میں ہم ہوا کو ہی دیکھ لیں کہ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے نزدیک اس کا مقام اور اس کی حیثیت کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اس کے حکم سے چلتی ہے، جب سے حکم ہے تب سے ہے، جب تک حکم ہے تب تک ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں میں چلے جاؤ، زمین کے سینے میں اتر جاؤ، کتنی ہی مخلوق ہے۔ پھر زمین خود کیا ہے؟ مخلوق، اس کا ایک ایک ذرہ مخلوق کے حصوں میں داخل ہوگا۔ اسی طرح فضاؤں میں، آسمان کی وسعتوں میں چلے جاؤ، ستاروں، سیاروں، چاند، سورج کی بات کر لو، کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ ہر ایک اپنے دائرے میں مقرر ہے، جو حکم ہے اس کی تعمیل میں سرگرداں ہے۔ کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم۔ ایک شے اگر جائزہ لیں، اور قرآن کریم اس جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے مخلوق کو کہ زمین و آسمان کی وسعتوں کو دیکھو،
زمین کی رویدگی کو دیکھو، یہاں سے سبزے کے پھوٹنے کو دیکھو، بارش کے برسنے کو دیکھو، نتیجے میں جو فصلیں اگ رہی ہیں انہیں دیکھو، واپس فنا ہونے اور خاک ہونے تک کی مثال ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھو تو تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ آئے گی۔ اب اس ساری مخلوق کو معزز سامعین کرام جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا ہونا اور اس کے ہونے کے مقاصد کی تکمیل، اس سارے سے ہر شے دوسرے سے منسلک کا استفادہ ہو رہا ہے، لیکن ہر شے ایک ایسی مخلوق ہے جس سے یہ ہر شے استفادہ پہنچا رہی ہے، اور اس کے کردار و عمل کے اثرات، چاہے کوئی شے اس کے دسترس میں ہے یا نہیں، اس کے کردار اور اس کے عمل اور ان اثرات سے ان تمام اشیاء پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو وہ مخلوق آپ کو سمجھ آئے گی، انسان اشرف المخلوق جسے رب کائنات نے اپنے نیابت عطا فرمائی، جسے کلام ذاتی سے نوازا، جس کے لیے رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائی، جسے انبیاء رسول سے نوازا، جسے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ آسمان سے پانی برستا ہے، آسمان مخلوق، پانی مخلوق۔ کہاں برستا ہے؟ زمین پر برستا ہے۔ زمین کیا ہے؟ زمین مخلوق۔ اس میں جو رویدگی پھیلتی ہے، اس میں سے چرند پرند کا کھانا بھی سبب ہے افزائش نسل انسانی کی۔ جو یہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی مخلوق خوراک حاصل کر رہی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ طلوع و غروب، دن اور رات کا تغیر و تبدل دیکھیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے رات پیدا فرمائی تیرے آرام کرنے کو، دن پیدا فرمایا تیرے کام کرنے کو۔ سورج کی حدت اس کے وجود کو بھی قوت دے رہی ہے، اس کی خوراک کے پیدا کرنے کا بھی سبب بن رہی ہے۔ جہاں چاند کی ٹھنڈک ہے، خوبصورتی ہے، ایک نکھار ہے، وہاں اس کی خوراک میں مٹھاس کا سبب ہے۔ وہی چاند کی روشنی سمندروں میں مد و جزر پیدا کرتی ہے، بخارات پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہوائیں بادلوں کی صورت میں اٹھا کر پہنچتی ہیں اور جہاں جہاں حکم ہے وہاں برستے ہیں۔ تو آخر وہ جو چاند کا چمکنا ہے وہ کہاں کس کو فائدہ پہنچا رہا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مربوط نظام ہے، ہر پہلو سے اس مخلوق کو ہر شے اپنے اپنے حصے کی خدمت پہنچا رہی ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس مخلوق کا کمال ہے، اس لیے کہ یہ جگہ اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ اشرف المخلوق اس نے پیدا فرمایا، اس میں اس کی ذات پر بات نہیں آئے گی۔ بات جب بھی ہوگی ذات باری تعالیٰ کی ہوگی۔ یہ ہونا اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ کمال عطا فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ اب جب آپ انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان کی ہر شے مختلف ایک دوسرے سے، بنیادی ڈھانچہ ایک ہے، حلیہ ایک ہے۔ نہ آنکھ کسی دوسرے سے ملتی ہے، نہ کان کسی دوسرے سے ملتا ہے، نہ ناک کسی دوسرے سے ملتی ہے، نہ دانت کسی دوسرے سے ملتے ہیں، نہ مزاج کسی دوسرے سے ملتا ہے، نہ آواز کسی دوسرے سے ملتی ہے۔ آپ حیران ہوں، اربہا انسان بیک وقت دنیا میں موجود ہیں، ایک حلیے میں ہر ایک دوسرے سے مختلف، پھر استعدادی پہلو میں مختلف ہے، ذہانت الگ ہے، قوت الگ ہے، چاہت الگ ہے، پسند الگ ہے، اور مزاج انسانی مل جل کر رہنا، ہر شے میں اختلاف، مزاج مل جل کر رہنا کیسے ممکن ہو کہ اتنے سارے اختلافات کے باوجود یہ مل کر رہ لے؟ فیہ القرآن، جو اللہ کریم نے قرآن کریم اس میں نازل فرمایا، اس کے ہر سوال کا جواب۔ اللہ کریم کا کوئی کام، کوئی عطا ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم عمومی زندگی میں اللہ معاف فرمائے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات زائد ہے یا کم ہے۔ میں لفظ خیال سے بول رہا ہوں چونکہ
بات کلام ذاتی کی ہے، اور میں سمجھانے میں بھی ایسا کوئی کمزور لفظ نہیں بولنا چاہتا جو میرے لیے سوال بن جائے۔ اللہ کریم کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کا کلام ذاتی ہے، اس نے عطا فرمایا، تو کوئی بات زائد یا کم نہیں ہے، اور ہر شے تو کلام ذاتی پر ہم بات کر رہے ہیں نا، ہر شے اپنے مقام پر ہے، نہ زائد ہے نہ کم ہے۔ کئی دفعہ احباب بات کرتے ہوئے یہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ملتا، وہ خوش بختی، وہ خوش نصیبی ہوتی۔ لیکن جو جب جہاں جس حیثیت، جس قوم، جس نسل جب تک کی فرصت کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا، وہ اس کا عین صحیح مقام، چونکہ اس مبارک وقت میں جس کی بدبختی تھی اس کی بھی پھر انتہا نہیں، ابو جہل بھی اسی زمانے میں ہوا۔ وہ جو ظاہراً دیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم انہیں اندھا بیان فرما رہا ہے، جو سماعت ظاہری لگتی ہے کہ سن رہے ہیں، کلام ہو رہا ہے، سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، لیکن قرآن کریم بہرا فرماتا ہے۔ وہ جو پسند و ناپسند پر اٹھ بیٹھ رہے ہیں، قرآن کریم ان کے دلوں کو اندھا بیان فرماتا ہے، مردہ بیان فرماتا ہے، تو وہ مخلوق بھی تو تھی۔ تو ہر ایک اپنے مقام کے عین مطابق ہے۔ تک ہے جب تک اس نے فرصت دی۔ ایک لمحہ اپنے وقت سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، ایک لمحہ اپنے وقت سے تاخیر میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہی اصول ہر مخلوق پر ہے، ہر ایک مخلوق اپنے وقت پر ہے، جب تک ہے، جب تک اسے منظور ہے رہے گی، وہ اپنی استعداد کے ساتھ رہے گی، اور جتنی فرصت ہے اس کے اختتام کے ساتھ اس کا موضوع بھی ختم ہوگا، یا اس کا اگلا مقام جو اللہ نے مقرر فرمایا۔ اب رمضان المبارک کی برکات کہ اس میں ہمیں اللہ کریم نے ہر سوال کا جواب عطا فرمایا۔ ہدی للناس، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں، ہدی للناس، اولاد آدم کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ہدا رستہ، سیدھا رستہ۔ عربی میں جب سیدھے رستے کی بات آئے گی تو ہدا راستہ، لیکن وہ راستہ جو سیدھا عین صحیح رستہ۔ ہدی للناس، مخلوق کو مقصد تخلیق سے بھی آشنائی نصیب ہوتی ہے، اور مقصد تخلیق کے حصول کے لیے ایک ایک عمل میں ایک ایک سوال پر جواب نصیب ہوتا ہے۔ اور کیا عظمت ہے قرآن کریم کی کہ کلام اللہ جل شانہ کا، اور ہمیں نصیب ہوا لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں مخاطب فرمایا گیا۔ ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اولاد آدم کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہدی للناس میں کوئی بھی سوچے وہ اس میں داخل ہے، اولاد آدم تمام کی تمام اس میں داخل ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک ہی جماعت پیدا فرما دیتے، لیکن دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس ساری مخلوق کو اللہ نے اس ایک مخلوق کی خدمت پر مامور فرمایا، پھر اس کا مکلف ہونا کیا ہے؟ ان ہدینا السبیل اما شاکرا واما کفور، راہ ہدایت عطا فرما دیے، اب شکر گزار حصوں میں جاتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، عمل اس کے ایسے ہیں کہ جس کا اثر ساری مخلوق پر پڑتا ہے۔ زمین میں فساد جو پیدا ہوتے ہیں، خشکی تری پر جو کچھ ہوتا ہے اس پر اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے اور زلزلہ ہے، آپ کے ہاتھ مبارک میں دورہ تھا، آپ نے اٹھا کر زمین پر مارا۔ کیوں کام کیا؟ کیا تجھ پر بے انصافی ہو رہی ہے؟ پھر زلزلہ نہیں آیا۔
زمین کی تھر تھراٹ، اس کا جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا؟ درہ مارا، فرمایا کیا تیرے اوپر بے انصافی ہے جو تو تھر تھرا رہی ہے؟ اس کی تھر تھراٹ روک گئی۔ انصاف اس مخلوق کو بھی اثر انداز ہو رہا ہے جسے جانور کہتے ہیں، کہ وہ دوسرے کی فصل میں منہ نہیں مار رہا۔ کیوں؟ انصاف کا اثر ہے، جس کی فصل ہے محفوظ ہے اس تک پہنچ رہی ہے، جو جانور ہیں وہ تجاوز نہیں کر رہے۔ کیوں؟ یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے یہ بشر، اور یہ عطا عظمت رمضان ہے کہ اس میں اللہ کریم نے کلام عطا فرمایا۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس موضوع پر تفسیر بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں تمام کلام ذاتی جو ہیں اسی مبارک مہینے میں نازل ہوتے رہے۔ اب جہاں پہلے جو کلام نازل ہوا وہ مخصوص حصے میں تھا، اس کا وقت، اس کی قوم، اس کے حالات مخصوص تھے۔ نوزائیدگی ہے، انسانی حیات کی نوزائیدگی ہے، بچپنا ہے، نوارد ہے دنیا میں، وہ سمجھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، مزاج پختہ ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں، بچپنے میں ایک اپنا انداز ہوتا ہے، نوجوانی نوخیزی ہوتی ہے، ہوتا بچپنا ہے، اور بچہ کہتا ہے مجھے بچہ نہ کہو۔ طاقت ہوتی ہے، ہر بات میں وہ سینے پر ہاتھ مارتا ہے جو مجھے سمجھ ہے۔ میں تو نوجوانی کی شدت جب پختگی پر پہنچتی ہے، ٹھہراؤ بھی آتا ہے، قوت بھی ہوتی ہے، ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ تو اس پختہ عمر جو ہے اسے جب آپ دیکھیں تو وہ ہوتی ہے جس میں تحمل بھی ہے۔ بنیادی مزاج ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن نوزائیدگی، لڑکپن، نوجوانی کتنا فرق آتا ہے۔ پھر ایک ٹھہراؤ کی عمر آتی ہے۔ تو جب ہم پہلی قوموں میں دیکھتے ہیں، اور اللہ کریم نے کوئی آبادی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اپنے محبوب مبعوث نہیں فرمائے، اس لیے کہ مخلوق مقصد تخلیق کو پہنچے، انجام باخیر ہو۔ اب نوزائیدگی ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت، اس کے مزاج، اس کے حالات کے مطابق کلام نصیب ہوا، احکامات میسر آئے۔ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب انسانیت کلی طور پر اپنی اس استحکام کی عمر کو پہنچ چکی۔ کتنی اقوام آباد ہیں دنیا پر، کتنی ہی خطے ہیں اور کتنے ہی موسم ہیں، شکل و صورت میں کتنا فرق ہے، استعداد میں کتنا فرق ہے۔ ایک کلام ذاتی نوازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا معجزہ ہے کہ ہر وقت ہر قوم کی ہر ضرورت کا جواب ارشاد فرماتا ہے، اور استحکام ہے اس حکم میں۔ کتنی لوگوں نے قوانین بنائے، کتنی قوموں نے ان پر عمل کیا ہے، اور نتائج میں کتنے نقصان اٹھائے۔ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جسے استحکام ملا ہو، تبدیلی رہتی ہے وقت کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ، حالات کے ساتھ۔ واحد قوانین ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، جو مستحکم ہیں، جن میں کوئی لچک نہیں ہے، جب جو اس پر عمل کرتا ہے نتائج حاصل کرتا ہے۔ ایک حصہ ہے بنیاد ایمانیات، عبادات، معمولات دنیا میں یہ نظیر دنیا میں ملتی ہے، اور آج موجود ہے کہ وہ اقوام جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا، لیکن وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا کی حیات کے لیے عطا فرمائے، انہیں اختیار کیا، آج دنیا میں وہ آگے ہیں۔ اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، امت کا فرد ہوتے ہوئے افراد اور اقوام کی حیثیت تک ہم نے اپنی زندگی سے یہ احکامات خارج کیے، اور جس نے قومی سطح پر، جس نے انفرادی سطح پر
جتنا جتنا اس حکم کو اپنی زندگی سے خارج کیا ہے اتنا اتنا دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہے. کیوں؟ اس لیے ہدی للناس مخلوق آدم کے لیے ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ مسافر کی ضرورت ہوتی ہے. سیدھے راستے کا میسر آنا یہ اللہ کریم کا کرم اور احسان اور عطا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سیدھے راستے کی اللہ کو ضرورت ہے، مسافر کی ضرورت ہے سیدھا راستہ. وہ جتنا دور جائے گا سیدھے راستے سے اتنا تکلیف مسافر اٹھائے گا. جتنی بھول بھلائیوں میں جائے گا ان بھول بھلائیوں کی تکلیف کسے ہوگی؟ مسافر کو ہوگی. تو ضرورت مسافر کی ہے. تو قرآن کریم اس عظمت والے مہینے میں نصیب ہوا. فرمایا ہدی للناس، اور لوگوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں. میں نے جتنی بات کی ہے اس میں جہاں کہیں کمی بیشی ہے وہ میری ہے. میری کم علمی ہو سکتی ہے، میری جہالت ہو سکتی ہے، میری ناقص سمجھ ہو سکتی ہے، لیکن جو پہلو عظمت کا میں نے بولا ہے وہ ہے قرآن کریم کا. اور جتنی دلیلیں ہیں اقوام سابقہ کے کتنے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، اور جنہیں موقع پر جو مخلوق مخاطب تھی انہیں تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ روز گزرتے ہو صبح و شام ان مقامات پر جن پر ان کے عذاب آئے تھے اور انہوں نے نتائج دنیا کی زندگی میں بھوگتے تھے، تو کیوں نہیں دیکھتے؟ لیکن زندگی کے اصول، چاہے وہ ذاتی زندگی ہے چاہے وہ معاشرتی معاملات، پورے معاشرے کو احاطہ کرتے ہیں، اور معاشرے کے معاشی حالات ہوں، ان سب پہلوؤں کو جب آپ قرآن کریم سے دیکھیں گے تو سوچ سے عمل تک، صرف اعمال پر بات نہیں ہے، سوچوں پر بحث ہے. قرآن کریم تو نظر کا جو دیکھنا ہے اس پر بھی بات فرماتا ہے کہ یہ بھی اللہ سے دور نہیں ہے. ہم تو آنکھ کو دیکھ رہے ہیں یا جس شے کو دیکھ رہے ہیں، اس آنکھ اور اس شے کے دیکھنے کے درمیان کیا ہے؟ یہ جو نظر ہے، جو استعمال کر رہا ہے وہ نہیں دیکھ پاتا. جتنی ایجادات آج تک اب تک جو کر چکا ہے اس سے یہ شے نہیں نظر آتی. وہ فرماتا ہے جس سے تو دیکھ کر جس کو تو نہ دیکھ پا رہا ہے وہ بھی اللہ سے دور نہیں، وہ اسے دیکھتا ہے. نہ صرف اسے دیکھتا ہے، اس کی کیفیت اور حال کو جانتا ہے. اب نظر میں حیا بھی ہے اور نظر میں بے حیائی بھی ہے، تو وہ اس کیفیت اور حال کو بھی دیکھتا ہے. تو پھر جب آپ ان دلائل کو دیکھیں گے قرآن کریم میں بیان فرمایا، پھر اسے اپنی زندگی پر دیکھو، اپنے معمولات پر دیکھو، ذاتی معاشرے کی زندگی اور قومی حیثیت تک کا دیکھو. جہاں جہاں اس کے مطابق ہے زندگی وہاں ایک روانی ہے، امیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، رکاوٹ نہیں ہے. ایک زندگی روانی سے چل رہی ہے. اور جہاں بے شمار دولت جمع کر دو وہاں کی رکاوٹ الفاظ میں بھی محسوس ہوگی، ذہنوں میں، خیالوں میں تنگی محسوس ہوگی. تو جہاں اصول اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق ہیں وہ روانی ہے. اور یہ جو صحت و بیماری ہے، یہ جو دکھ سکھ ہے، یہ زندگی ہے، یہی زندگی ہے. اسی میں رہتے ہوئے کون کیسا رہا؟ اسے میسر آئی کوئی شے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. کوئی تنگی تکلیف سے گزرا، کیا اس نے اپنے اللہ سے مدد مانگی، اس سے خیر مانگی، خاتمہ بالخیر اس سے مانگا. طاقت ہے تو اس کے مصارف کیا اس نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رہ کر پورے کیے؟
تجاوز تو نہیں. کمزوری ہے تو اس نے اپنی کمزوری کا حل مخلوق سے منسوب کر دیا یا اسباب کو اختیار کرتے ہوئے توکل کیا اللہ پر. تو یہ زندگی کی ایک زیر و بم ہے، یہی زندگی ہے. اور جب بندہ دار دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے معزز سامعین کرام، اسے آپ دھوپ پر ڈال دو، وہ کون نہیں شکایت کرتا کہ میں تپش پر ہوں، مجھے گرمی لگ رہی ہے. جو فوت ہوتے ہیں دفنانے میں وقت ہوتا ہے تو اسے برف پر لٹا دیتے ہیں. کوئی کسی مردے نے شکایت کی ہے کہ یہ برف سے وجود جل رہا ہے؟ تو اگر وہ حدت یا اس سردی کی جلن دونوں کا اظہار کر رہا ہے تو زندہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ زندگی ہے. اب قرآن کریم ھدی للناس ہر شے کا جواب دے رہا ہے، اور اس میں دلائل موجود ہیں. اقوام سابقہ کی مثالوں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے حضور سوال لے کر حاضر ہوئے، اور ایسا بھی ہوا کہ اس سوال کا جواب وحی الہی سے نصیب ہوا. ایک صحابیہ رو رہی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ دیا وصال نبی کے بعد. تو وہ فرمانے لگیں بے شک یہ دنیا فانی ہے، سب نے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے ہوتے، برزخ میں جلوہ افروز ہے، ہم سب نے جانا. میں تو اس دکھ میں رو رہی ہوں کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد وہ جو وحی الہی جبرائیل امین لے کر آتے تھے اس کا انقطاع ہو گیا. اب اور کوئی ایسا ہے نہیں جس پر کلام ذاتی اس طرح نازل ہو رہا ہو. تو وہ ایسے خوش بخت ہستیاں تھیں کہ سوال لے کر آپ کے حضور حاضر ہیں اور جواب بارگاہ عزتی سے عطا ہو رہا ہے. تو آپ سوال اور جواب قرآن کریم کے پاس لے جائیں، آپ کے سوال کا صحیح جواب عطا ہوگا، اور جو جواب آپ نے سوچ رکھا ہے یا اختیار کرنے جا رہے ہیں اس کی کمی بیشی دور فرما دے گا. اب مکلف کیا ہے؟ پابند نہیں ہے. اگر تو پابند ہے تو پھر مکلف نہیں ہے، تو اگر مکلف ہے تو پھر پابند نہیں. لیکن اس پابندی میں یا اس مکلف ہونے میں ایک غلط فہمی عام ہو جائے. وہ کیا عام ہے کہ شاید یہ آزادی یا مکلف ہونا جو چاہوں وہ کروں، ہوگا وہ جو مالک ہے. اس نے جہاں اختیار دیا ہے، جتنا اختیار دیا اس کے اندر مکلف ہو. زیادہ قوت بازو کا شوق ہے تو اپنی پیدائش کو دیکھ لو. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ پر بات کرتے ہیں، اس کے حکم کے انکار پر بحث کرتے ہیں، اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے، پیدائش کے عمل کو نہیں دیکھتے. ایک قطرہ ہے ناپاک، اس سے تجھے اس نے پیدا فرمایا. عظمت کیا عطا فرمائی؟ قل الروح من امر ربی، کیا عظمت عطا فرمائی. اور جس تکلیف پر ہم آواز بلند کرتے ہیں، ہائے میں مارا گیا، میں بیمار ہو گیا، میرا اتنا سامان لٹ گیا، میرا اتنا نقصان ہو گیا، تو ہے کون بھائی؟ تو تھا کہاں؟ تیرے نہ ہونے کو اس نے ہونا عطا فرمایا. جسے تو میرا کہہ رہا ہے اس نے تجھے وہ عطا فرمایا. پھر وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگ دوں گا. خوشی ہوتی، ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اس عطا کے ساتھ عجب اور اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتے. تو جب ہم ہدایت کی روشن دلیلیں لیں گے تو یہ جتنی بھول بھلائیوں میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں، ذاتی حیثیت میں یا قومی حیثیت میں، اعلان ہمارے اور ہیں، لیکن ان اعلانات کے ساتھ کردار نہیں ہے،
ان اعلانات کے ساتھ حقیقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں نتائج میسر نہیں آ رہے۔ تو ریاست مدینہ کا قیام اور ایک مسلمان کا بعمل ہونا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ان دلائل کے تحت آنا ہوگا جو روشن آیاں ہیں۔ روشن دو پہلوؤں سے، بے شمار پہلو ہیں بندہ کم علم جو اس آیہ کریمہ پر گزارش پیش کرتے ہوئے کہ اس کی روشنی کیا ہے، اس کا نور کیا ہے۔ بینات من الہدیٰ، اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں، واضح دلیلیں کیا ہے؟ ایک روشنی اور نور ہے جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس پر انوارات ہیں، اس پر اللہ کی رضا ہے، ایمان کی تازگی کا سبب ہے، قوت ایمانی نصیب ہو رہی ہے۔ دوسرا، زندگی میں استحکام آ رہا ہے، ٹھہراؤ آ رہا ہے۔ زندگی جو ایک مسلسل عمل کا نام ہے، اس میں جو مسلسل عمل ہے وہ ایک مستقل مزاجی پر آ رہا ہے، اس کے اچھے اثرات آ رہے ہیں، اور ہر عمل پر جو عمل کر رہا ہے اسے تو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے گرد و پیش جو ہے وہ بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ تو قوانین جو قرآن کریم عطا فرما رہا ہے معزز سامعین کرام، ان اصولوں کو، پھر ایک بات یہاں یاد رکھیے گا کہ جن اصولوں کی میں بات کر رہا ہوں، آج اگر اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور وہ کہے قرآن کریم کو میں پڑھ رہا ہوں اور اس کو جو میں سمجھ رہا ہوں اس کے مطابق عمل کروں گا تو یہی درست ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، فرمان درست ہے، تمہارے سمجھ کی ٹھوکر لگ سکتی ہے، سمجھ نہ آئے تو ان حدود کو دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں، وہ حصے دیکھو جو تربیت نصیب ہوئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ خیر القرون کے مبارک زمانے دیکھو، وائمہ کرام کی محنتیں دیکھو، تو پھر سمجھ آئے گی کہ نتائج بھی انہی کے مطابق ہو رہے ہیں جو قرآن کریم سے دلائل لی گئی ہے، دلیلیں لی گئی ہیں، نتائج بھی ویسے ہیں جیسے قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ اور آج جس طرح ایک بیرا روی ہے اور جس طرح کوشش کی جاتی ہے کہ دین میں بے شمار حصے وہ ڈالے جائیں جس سے نفسانی خواہشات پوری ہوں، جس میں لوگوں کی پسند پوری ہو، جس میں اقوام کی حیثیتیں بدلی جا سکیں، جس میں دنیا کا نظام اپنے اختیار میں لایا جا سکے، تو پھر نتائج وہ نہیں ہوں گے جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ تو پھر کیا سمجھ آئی؟ اختیار کیا، نتیجہ بھگتا، تو پھر کیا سمجھ آئی؟ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ کافر و مشرک جب قیامت کو اپنے نتائج کو پہنچیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ یا اللہ، ہم نے یہ حق سمجھ دیکھ لیا، اب کوئی راہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر واپس چلے جائیں؟ تو پھر اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اہل دوزخ کے فرشتوں سے کہیں گے کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ ایسا ہے کہ اللہ ہم سے ایک دن کا عذاب ہی ختم کر دے، کوئی چھٹکارے کی راہ ہے؟ وہ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس اس کے انبیاء اور رسول نہیں آئے؟ حق نہیں لائے، تم نے مانا نہیں مانا، تو پھر بھگتو۔ تو آج ہم ریاست مدینہ کی بات کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کریں، عشق مصطفیٰ کی بات کریں، اس امت کی بات کریں، مسلمان ایک ایک اکائی کی بات کریں، ایک ملک نہیں تمام امہ کی بات کریں، تمام امہ سے بڑھ کر ہدی للناس پر آئیں، اقوام عالم تک آئیں، کن اصولوں پر چلیں گے تو اس حق پر پہنچیں گے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، وہی روشن دلیلیں ہیں جو قرآن کریم دے رہا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، بھائی اس سے باہر آئیں گے تو پھر عظمت رمضان کیا ہے؟
اگر ان اصولوں کو ہم نہیں سمجھے، انہیں اختیار نہیں کیا، تو پھر دیکھتے ہوئے اندھے ہو گئے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، تراویحوں میں ختم قرآن ہو رہا ہے، تو یہ آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی، مطلب ہم بہرے ہو گئے۔ والفرقان، اور فیصلہ کرنے والا، لے آؤ کوئی بات، کوئی سوچ لے آؤ، ترازو تول دیتا ہے، ایسے فیصلہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اوصاف میں یہ وصف کہ وہ ہر شے کا ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ اس میں شائبہ رہتا ہی نہیں ہے۔ لے آؤ کوئی سوچ اپنی، پرکھ لو قرآن کریم کے ترازو پر، تمہیں سمجھا دے گا کہ یہ سوچ حق ہے یا غلط ہے۔ کوئی عمل، کوئی خواہش، کوئی پہلو لے آؤ، حق و باطل کی ایسی تفریق کرتا ہے کہ کوئی آمیزش نہیں رہتی۔ تو نصیب ہوا رمضان المبارک کی مبارک کڑیوں میں اللہ نے عظمت عطا فرمائی رمضان کو، کہ اس میں اپنا کلام اتارا۔ پھر فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ وعزیز سامعین کرام، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے بہتر آیا کریم میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو، اگر اس بات کو سمجھ رہے ہو، اس کی اہمیت جان رہے ہو، تو روزہ رکھو۔ اس کی فرصت بھی ہے، اس کے احکامات پر جب بات آئے تو اس میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ مسافر ہے، بیمار ہے، بیماری کی حالت اور صورت کیا ہے، لیکن سارا کچھ ہے اور روزہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور لعلکم تتقون، زندگی بدل دے گا یہ انعام۔ اللہ کریم اس رمضان المبارک کی عظمتوں میں ہمیں اپنی کمی بیشی کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے معاف فرمائے۔ ہم کمزور اور خطا کار لوگ ہیں، یہ جو وبائی امراض پھیل چکی ہیں، اللہ اس سے ہمیں حفاظت عطا فرمائے اور مخلوق کو چھٹکارا نصیب۔ اور ہمارے جو دعوے ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی ہیں کہ ریاست مدینہ ہو اور وہ قوانین ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اللہ ان دعووں میں حقیقت عطا فرمائے۔ ہم ان دعووں میں حقیقت تک نہیں جائیں گے تو اس کی مخلوق ہوگی جو اس دعوے کی حقیقت کو جائے گی۔ خوش بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی گردنیں لوٹائیں گے۔ اللہ اس حقیقت تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ملک و قوم کی حفاظت عطا فرمائے، ہمیں صالح کردار عطا فرمائے۔ بے شک عظمتوں کا حامل یہ مہینہ مبارک ہے، ساتیں مبارک ہیں، صبح و شام کی خوبصورتیاں ہیں، انوارات الہی نچھاور ہیں، معافی عام ہے۔ اس سارے میں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی رحمتیں ہمیں بھی نصیب ہو، ہماری آنے والی زندگی میں ان رحمتوں کی یہ تبدیلی نصیب ہو، یہ حقیقت نصیب ہو کہ ہماری زندگیاں مزین و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔